یہ ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں کلاس کا چوتھا حصہ ہے۔ جب قریش کا وفد ناکام واپس آیا تو قریش کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا جو ان کے ہم نوا تھے، ان کی آواز پہ جو جمع ہو جایا کرتے تھے، پھر ان کو کہا، بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، کیونکہ قریش کو اس سارے عرصے کے اندر بہت بڑے دھچکے لگ چکے تھے۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا دھچکا ان کو لگا، حضرت عمر کے قبول اسلام کا ان کو دھچکا لگا، پھر مسلمانوں کا حبشہ کی طرف پرسکون ہجرت کر جانا ان کو یہ دھچکا لگا کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ پھر یہ خبریں مسلسل آئیں کہ مسلمان حبشہ کے اندر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور اوپر سے سفارتکار بھی ناکام واپس آ گئے۔ تو جب یہ مسلسل دھچکے لگے، ان کو ناکامیاں ان کے مقدر میں آئیں، تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی اور وہ کسی نتیجے کے بارے میں سوچنے لگے۔ اور وہ نتیجہ کیا تھا؟ انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ بڑے بڑے 25 سردار قریش کے جمع ہوئے اور ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب سے کہا کہ آپ نے تو آج تک ہماری بات نہیں مانی، ہم نے آپ کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، اپنے بھتیجے کو باز رکھو، لیکن آپ اپنے بھتیجے کو روک نہ سکے۔ ہم آخری بار آپ کے پاس آئے ہیں اور ہماری یہ صورت ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم خود اس کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ تو میری موجودگی میں نہیں ہو سکتا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں؟ انہوں نے کہا پھر آپ تیار ہو جائیں، ہم موقع دیکھتے ہی رسول اللہ محمد کو قتل کر دیں گے۔ ہم یہ دھمکی دے کے لوگ واپس چلے گئے۔ اب ابو طالب کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ موقع پاتے ہی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب نے اپنے جو خاندان تھا، خاندان بنو ہاشم، اور ہاشم کے جو دوسرے بھائی تھے مطلب، ان دونوں خاندانوں کو اکٹھا کیا اور ان دونوں خاندانوں کے سامنے، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ان دونوں خاندانوں کے سامنے قریش کے جو سردار آئے تھے اور انہوں نے جو مطالبہ رکھا تھا اس کو ان کے سامنے رکھا کہ یہ لوگ محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ اس پر ان دونوں خاندانوں نے، خاندان بنو ہاشم نے اور خاندان بنو مطلب نے، دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی صورت میں محمد کو ان کے حوالے نہیں کریں گے اور ہم اپنی جان دے کر بھی محمد کی حفاظت کریں گے۔ اور اس جمع ہونے میں خاندان بنو ہاشم میں اور خاندان بنو مطلب میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ مسلمان تو رسول اللہ کی محبت میں شامل ہو گئے اور جو کافر تھے وہ خاندانی تعلق اور خاندانی عصبیت کی بنیاد پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ بنو ہاشم والے اور بنو مطلب والے وہ محمد کے دفاع میں آ گئے ہیں، تو ان کو اور غصہ آیا اور ان کے غصے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرداروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کو کہا جاتا ہے سماجی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ۔ اور انہوں نے ایک پیپر پہ لکھا، باقاعدہ ایک چیز پہ لکھا انہوں نے کہ ہم نہ بنو ہاشم کے خاندان میں اور بنو مطلب کے خاندان میں نہ شادیاں کریں گے، نہ لڑکی دیں گے اور نہ لڑکی لائیں گے، خرید و فروخت ہم نہیں کریں گے ان کے ساتھ، ان کی کسی خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہوں گے، کوئی ان کو چیز بیچے گا نہیں، کوئی ان سے چیز خریدے گا نہیں اور کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ بالکل سماجی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا اور وہ تحریر جو ہے وہ چمڑے کے اندر لپیٹ کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چسپاں کر دی گئی اور سب اعلان عام کر دیا گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندان کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے۔ یوں ابو طالب جو تھے، جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے اپنے خاندان کو لیا اور اپنی میراث شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ شیب گھاٹی کو کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہے وہ اس میں چلے گئے اور یہ 3 سال شیب ابی طالب میں رہے۔ 8واں سال، 9واں سال اور 10واں سال، 3 سال یہ لوگ شیب ابی طالب کے اندر رہے۔ ان 3 سالوں نے مسلمانوں کو اندر سے بہت کمزور کر کے رکھ دیا۔ کھانا پینا نہیں تھا، سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی، جو موجودہ کھانا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ کیکر کے پتے کھا کے مسلمانوں نے گزارا کیا، درختوں کے پتے کھا کے مسلمانوں نے گزارا کیا، گھاس کھا کے مسلمانوں نے گزارا کیا، چمڑے ابال کے ان کا پانی پیا، یہاں تک کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بچوں کی بلبلانے کی آوازیں
گاٹھیوں سے باہر سنی جا سکتی تھیں. اتنے کری حالات ہو گئے تھے مسلمانوں کے لیے یہ. لیکن یہ 3 سال مسلمانوں نے انتہائی صبر کے عالم میں انتہائی برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ 3 سال گزارے. قریش مکہ میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے اور وہ خفیہ طور سے مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے. رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے کوئی کھانا دے دیا, کچھ پینا دے دیا, کوئی سامان دے دیا. اور جب یہ لوگ باہر نکلتے سامان خریدنے کے لیے تو قریش مکہ اس کے دام بڑھا دیا کرتے تھے, اس کی قیمت بڑھا دیا کرتے تھے. لیکن انہیں بہت اچھے لوگ بھی تھے. ایک واقعہ جو سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بھتیجے تھے حکیم بن خزام, اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی تھی, ایک یارانہ سا تھا. تو یہ ایک دفعہ گندم کی بوری رات کے اندھیرے میں یہ لے کے آ رہے تھے. ابو جہل سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا. تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ ہاں جی کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی یہ گندم کی بوری میں نے اپنی پھوپھی کو دینی ہے, ان کی یہ گندم میرے ذمہ واجب الادا تھی تو میں ان کا حق ان کو لوٹانے جا رہا ہوں. تو ابو جہل نے کہا کہ آپ یہ نہیں دے کے جا سکتے. تو ان کی آپس میں تو تکرار ہو گئی. اتنے میں ابو البختری نام کا ایک شخص حکیم بن خزام کا دوست تھا, وہ وہاں پہ آ گیا. تو ابو البختری نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی پھوپھی کو گندم دینا چاہتا ہوں تو یہ مجھے ابو جہل مجھے روک رہا ہے. اب ابو البختری بھی ابو جہل کے مخالف ہو گیا کہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو جب تو تکرار میں اضافہ ہوا تو ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی قریب دیکھی, وہ اٹھائی اور ابو جہل کے سر پہ دے ماری. ابو جہل گر گیا, ابو البختری اس کے اوپر چڑھ گئے. یوں حکیم بن خزام کو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ گندم لے اور نکلے یہاں سے. وہ چلے گئے اور یوں ان کا معاملہ وقتی طور پہ رفع دفع ہو گیا. اب اگر دیکھا جائے تو یہ ابو البختری جو تھے ان کا یہ احسان ہے ایک قسم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اسلام کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے. آپ نے پھر ایک اعلان عام کیا. یہ ابو البختری جو ہے یہ غزوہ بدر میں قریش مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو بتایا کہ اگر کسی کی تلوار کے سامنے ابو البختری آ جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا, اس کے ساتھ کسی دن نہیں لڑنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح احسانات کا بدلہ چکایا.